لائٹ نہیں چل رہی؟ لائٹ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني
ينفعني وزدني علما. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وقال الله تعالى في مقام آخر: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. اے کائنات میں زندگی گزارنے والوں، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول اور بے مقصد پیدا کیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم نے یہ سمجھا کہ تم نے ہماری طرف لوٹنا اور پلٹنا نہیں؟ حمد و ثنا تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ زندگی کی گاڑی اپنی منزل موت کی طرف چل رہی ہے، دن اور رات گزر رہے ہیں، مہینے اور سال بسر ہو رہے ہیں۔ انسان حقیقت پہ غور کرے، یہ گزرتے ہوئے دن، یہ گزرتی ہوئی راتیں، یہ مہینے اور سال جو گزر رہے ہیں، ہمیں ہماری موت کے قریب کر رہے ہیں۔ ہر گزرنے والا دن، ہر گزرنے والی رات، ہر مہینہ اور سال جو گزر رہا ہے، ہماری زندگی کو کم کر رہا ہے۔ آج سال 2021 کا آخری دن گزر رہا ہے۔ آج ڈھلنے والا سورج جو 2021 کا آخری سورج ہوگا، آج غروب ہونے والا ڈھلنے والا سورج ہماری زندگی کا ایک اور سال کم کر کے ہماری موت کے ہمیں قریب کر دے گا۔ یہ زمین، آسمان، سورج اور چاند کا نظام، پوری کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، چاند طلوع ہو رہا ہے، آسمان انسان کی خوراک کے لیے بارش برسا رہا ہے،
زمین کی دھرتی سے انسان کی خوراک کے لیے پھل سبزیاں اور خوراک کا انتظام ہو رہا ہے، یہ زمین و آسمان کا سارا سیٹ اپ اور نظام کس لیے؟ ہر چیز انسان کے تابع اور فرما بردار ہے۔ اس پوری کائنات کا نظام خالق و مالک نے انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو کس کام کے لیے پیدا فرمایا؟ ایک انسان دکان بناتا ہے، کارخانہ لگاتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، وقت دیتا ہے، چیزیں لا کے بیچتا ہے، مزدور رکھے ہیں، خرچ کرتا ہے، کس لیے؟ فضول اور بے مقصد نہیں، کسی کام کے لیے، نفع کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے۔ کوئی انسان کالج بناتا ہے، سکول تعمیر کرتا ہے، وہاں استاد رکھے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، اخراجات ہیں، فیس ہے، فضول اور بے مقصد نہیں کسی کام کے لیے۔ یہ اتنی بڑی زمین، اتنا وسیع و عریض آسمان، یہ سورج اور چاند کا نظام، بہترین اور شاندار طریقے سے چلنے والا پوری کائنات کا یہ سسٹم اللہ نے کس لیے بنایا؟ انسان کو کس لیے پیدا فرمایا؟ اس کائنات میں انسان کی تخلیق اور پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیاء۔ قرآن انسان کی زندگی اور کائنات میں انسان کے پیدا ہونے کا اصل مقصد بیان کرتا ہے۔ تمہارے خالق و مالک نے زمین و آسمان کو بنا کے تمہیں زمین میں پیدا کیا، تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت سے اللہ نے ہمکنار کیا۔ یہ زندگی اور موت انسان کا کائنات میں آنا اس لیے ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ پوری کائنات کا نظام اور اس کائنات میں انسان کی تخلیق اس لیے ہے تاکہ اللہ آزما سکے، دیکھ سکے اس کائنات میں کون ہے جو نیک اور اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ یہ سال گزر رہے ہیں عیاشی کے لیے نہیں، وقت گزر رہا ہے کھیل اور تماشے کے لیے نہیں۔ مجھے اور آپ کو خالق و مالک نے پیدا فرما کے وجود بخشا، نعمتیں عطا فرمائیں، ہمیں زندگی عطا فرمائی، کھیل اور تماشے کے لیے نہیں، صرف دنیا کمانے کے لیے نہیں، صرف عیش اور عشرت اور آرام کے لیے نہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی اور یہ وجود اور اس وجود میں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، صرف کمانے، کھانے اور پینے اور شادی بیاہ اور بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ آسمان چمکتا ہے، چاند اور سورج کی روشنی انسان کے لیے، آسمان سے بارش برستی ہے انسان کی روزی کے لیے، زمین پھل اور اناج پیدا کرتی ہے انسان کی خوراک کے لیے، پوری کائنات کا نظام انسان کے مسخر اور تابع ہے، اور انسان کی تخلیق کا مقصد خالق و مالک کی بندگی اور عبادت ہے۔ یہ سارا نظام، سورج اور چاند، دن اور رات، مہینے اور سال، صرف کھیل اور تماشے اور عیش و عشرت کے لیے نہیں۔ کما کے کھا لیا، سو لیا، بچے پیدا کر لیے، کھیل اور تماشے اور عیاشی میں زندگی گزار دی۔ اللہ نے پورا نظام صرف اس کھیل اور تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ یہ پورا نظام بہترین اور شاندار اور منظم طریقے سے چلنے والا یہ کائنات کا سسٹم، اور اس میں انسان کی زندگی، انسان کے لیے نعمتیں، انسان کا نعمتوں سے بھرا ہوا وجود۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس انسان کے وجود کا مقصد، انسان کا دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔
کاروبار کا نمبر بعد میں ہے، عبادت پہلے ہے۔ بیوی اور بچے، دوست اور یار بعد میں ہیں، اللہ کی بندگی پہلے ہے۔ دنیا کا ہر کام دوسرے نمبر پہ ہے، سب سے پہلا نمبر، سب سے اہم چیز اس کائنات میں میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی ہے۔ اور اسی بندگی کے لیے اللہ نے مجھے جھنجھوڑا ہے، آپ کو توجہ دلائی ہے، قرآن کی آیات بیچ کر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے قرآن جیسی کتاب کو نازل فرما کے اپنے نبیوں کے ذریعے اور نبیوں کا فرمان علماء کے ذریعے قیامت تک آنے والے انسانوں کو جھنجھوڑا ہے، غیرت دلائی ہے، ان انسانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ غفلت کی نیند میں سونے والوں، سستی میں ڈوبے ہوئے، اللہ کی بندگی اور عبادت سے دور ہونے والوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تمہاری آنکھیں کھلی ہیں، دل دھڑک رہا ہے، سانس چل رہی ہے، اتقوا اللہ، اس زندگی میں اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، سال کا آخری دن ہے، بینک آج اپنا حساب کرے گا، کتنا خسارہ ہوا، کتنا فائدہ ہوا، کتنی آمدن ہوئی، کیا پروفٹ ہے، کیا لاس ہے، سال کے آخر پہ بینک اپنا حساب کرتا ہے۔ دکاندار، کارخانے کا مالک اپنی دکان اور فیکٹری کا حساب کرتا ہے، اپنے کھاتوں کو چیک کرتا ہے، پورے سال میری دکان نے، میرے کارخانے نے کتنا کمایا، کتنا پروفٹ ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ اللہ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑتا ہے۔ انسان ہر ڈھلتے ہوئے سورج میں شام کے وقت اپنے گریبان میں جھانکا کر آج میں نے دن گزارا ہے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، سوچ میں نے کل قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یہ ڈھلتا ہوا سورج 31 دسمبر کی شام گزرے گی، میری اور آپ کی زندگی کا ایک اور سال کم ہو جائے گا، ہم ایک سال اپنی موت کے قریب ہو جائیں گے۔ آج کے گزرنے والے دن نے میری اور آپ کی زندگی کا ایک سال کم کر کے ہمیں ہماری قبر کے قریب کر دیا ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس کائنات میں زندگی گزارنے والا، سانسیں لینے والا، عقل اور شعور اور سمجھداری کا مالک، ہر انسان جائزہ لے لے، اپنا امتحان لے لے۔ میں جو وقت گزار رہا ہوں، میرے کتنے وقت میں اللہ کی کتنی عبادت ہے؟ میں جانتا ہوں میرا وقت کہاں گزرتا ہے، میں جانتا ہوں میں اللہ کا فرض کتنا ادا کرتا ہوں۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آنکھیں بند ہونے سے پہلے، دھڑکن رکنے سے پہلے، سانسوں کی مہلت جب تک باقی ہے، سوچ لو، فکر کر لو، جائزہ لے لو، جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے پیدا فرما کے دنیا میں بھیجا اور نعمتیں عطا فرمائیں، وجود بخشا، اس وجود میں مجھے نعمتوں سے مالا مال کیا، میرے اس وجود کا، میری پیدائش کا اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر ایک جائزہ لے لے میری زندگی کس راستے اور کس منہج پہ گزر رہی ہے، میرے گزرنے والے دن اور رات میں میرے کاروبار کے لیے کتنا وقت اور عبادت کے لیے کتنا وقت۔ جو وقت میں اور آپ بسر کر رہے ہیں، گزار رہے ہیں، اس گزرتے ہوئے لمحات میں دنیا کے کاموں کے لیے کتنا وقت ہے اور اللہ کی بندگی کے لیے کتنا وقت ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، جس کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اس رب سے ڈر جاؤ
جس نے تمہیں زندگی عطا کی ہے اور جس نے اس زندگی کا تم سے حساب لینا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، کسی بھول میں نہ رہنا۔ تمہارے اوپر ایک ایسا کیمرہ فٹ ہے، تمہیں ایسے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تم تنہائیوں میں، خلوتوں میں، رات کی تاریکی اور اندھیروں میں بھی ہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، تمہیں پیدا کرنے والا پوری خبر رکھتا ہے تم جو کچھ بھی کر رہے ہو۔ یہ جاتا ہوا سال 31 دسمبر کا یہ دن، آج ڈھلنے والی شام، غروب ہونے والا سورج میرے اور آپ کے لیے پیغام چھوڑ کے جا رہا ہے۔ یہ 31 دسمبر کا سورج غروب ہوگا، میرے اور آپ کے لیے نصیحت چھوڑے گا۔ سورج غروب ہو گیا، 2021 گزر گیا، ہماری زندگی کا ایک اور سال کم ہو گیا۔ جو تقدیر میں زندگی لکھی تھی، ہم نے اس زندگی کا ایک سال اور کم کر کے ہم اپنی موت کے اور قریب ہو گئے۔ ہر دن جو گزرتا ہے، ہر شام جو ڈھلتی ہے، ہر سورج جو غروب ہوتا ہے، یہ پیغام چھوڑ کے جاتا ہے۔ جس طرح طلوع ہونے والا سورج غروب ہوتا ہے، اے جوانی اور مال اور کاروبار پہ تکبر کرنے والے، ایک دن آئے گا جب تیری زندگی کا سورج بھی غروب ہوگا، اور تو نے اس دن کی تیاری کے لیے کیا محنت کی ہے۔ آج تیرے پاؤں کے اندر چلنے کی، تیری ٹانگوں میں کھڑا ہونے کی، تیرے ہاتھوں میں قیام کرنے کی، تیری زبان میں بولنے کی طاقت ہے، تیرے جسم میں قوت ہے۔ تو نے اس جسم اور اس قوت کو اللہ کی بندگی میں کتنا صرف اور استعمال کیا ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، عقل مند انسان وہ ہے جو قیامت کے دن اور موت کے آنے سے پہلے پہلے اپنا حساب لے کے، اپنے اعمال کو ٹھیک کر کے اپنی زندگی اللہ کی بندگی میں لگا دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہماری زندگی کا سورج ڈھل جائے اور قبر میں اتار دیے جائیں اور فرشتے آ کے سوال کریں، فرشتوں کے سوال سے پہلے اپنے ضمیر کی عدالت سے میں اور آپ سوال کریں، جو زندگی مجھے میرے خالق و مالک نے اپنی بندگی کے لیے عطا فرمائی، کیا میں اپنی زندگی اللہ کی بندگی میں استعمال کر رہا ہوں؟ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، قبر میں سوال نامہ سامنے آئے، محشر کے میدان میں اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، اس سے بہتر یہ ہے اپنی زندگی میں اپنا حساب لے کے اپنی عبادات کی روٹین کو، اپنے اعمال کو، اللہ کی بندگی کو ٹھیک کر لو، اس سے پہلے کہ قبر میں اور حشر میں شرمندہ ہونا پڑے۔ اور وہاں شرمندگی، افسوس اور ندامت کے سوا کچھ نہیں ہوگا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی امانت کو، اللہ کی سانسوں کو، اللہ کی دی ہوئی زندگی کو دنیا میں اللہ کی بندگی سے دور رہ کے برباد کر دیا۔ قبر میں سوال ہونے سے پہلے، محشر کے میدان میں شرمندہ ہونے سے پہلے، اس زندگی میں میں اور آپ اللہ کی عبادت کا حق ادا کر کے اپنے خالق و مالک کو راضی کر جائیں۔ یہ دن اور رات کا نظام، یہ سورج اور چاند، آسمان سے بارش کا برسنا اور اس بارش کے بابرکت پانی سے زمین سے بہترین فصلیں اور پھل پیدا ہونا، انسان کا دنیا میں آنا، وقت گزار کے فوت ہونا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ مت خیال کرنا یہ سارا سسٹم، انسان کی پیدائش، زندگی اور موت فضول اور بے مقصد ہے۔ یہ بے مقصد اور فضول نہیں ہے، یہ سارا نظام، یہ سارا کچھ
دن اور رات اور مہینے اور سال، انسان کی زندگی اور موت اللہ نے انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو اللہ نے جو سب سے بڑی ذمہ داری دی ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے اس جوانی کی عمر کو، ان مہینوں، ان سالوں کو، ان شب و روز کو، سورج طلوع ہوتا ہے، شام ڈھل جاتی ہے، اس سارے نظام کو کوئی فضول نہ سمجھے۔ ایک دن آئے گا جب اللہ ان ساری چیزوں کا، گزارے ہوئے وقت کا، جوانی کا، عمر کا، ہر چیز کا اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے سوال کرے گا اور جواب لے گا۔ امتحان ہونا ہے اور ہر ایک کا ہونا ہے۔ اس امتحان اور اس پرچے میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اور وہاں سے گزرے بغیر نجات نہیں ہونی۔ اس امتحان کا، اس پرچے کا اللہ نے سلیبس اور نصاب آؤٹ کر دیا ہے۔ میری اور آپ کی تیاری کے لیے اللہ نے سوال نامہ اپنے پیغمبر کی زبان سے بھیج دیا ہے۔ سوال نامہ آ چکا ہے، پیپر آؤٹ ہو چکا ہے۔ اب کائنات میں آنے والے انسان کی ذمہ داری یہ ہے، جو نبی نے سوال نامہ بتایا ہے اس سوال نامے کی تیاری کر لے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل۔ پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال نامہ ہمیں بتا دیا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی آدم کا بیٹا، کوئی انسان اللہ کے سامنے اپنا پاؤں ہلانے کی جرت نہیں کرے گا جب تک ہر انسان 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ یہ 4 سوال جو اللہ کے پیغمبر نے بتا دیے، پیپر آؤٹ ہو چکا، تیاری کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری۔ ان 4 سوالوں کے بغیر کسی انسان میں جرت نہیں ہوگی کہ خالق و مالک کے سامنے اپنا پاؤں اپنی جگہ سے ہلا سکے۔ ان 4 سوالوں کا جواب دیے بغیر محشر کے میدان میں کسی انسان کی نجات ممکن نہیں ہے۔ ان 4 سوالوں کی تیاری کے لیے خالق و مالک نے مجھے اور آپ کو اس کائنات میں بھیجا ہے۔ پہلا سوال کرنے والا کون ہے؟ ساری کائنات کا خالق و مالک، اور کائنات میں زندگی گزارنے والا محشر کے دن اپنے خالق و مالک کے سامنے کھڑا ہے، اور اس کھڑے ہوئے انسان سے سوال کیا جائے گا، ان عمرہ فیما افنا، دنیا میں تجھے میں نے عمر عطا کی تھی، زندگی عطا کی تھی، عقل اور شعور اور بالغ ہونے کے بعد کوئی 30 سال، کوئی 40 سال، کوئی 50، 60، 70 سال گزار کے اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر کی زبان سے نکلنے والا سوال نامہ جس کا پرچہ آؤٹ ہو چکا، اس سوال کے جواب کے بغیر لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، آدم کا بیٹا ان سوالوں کے بغیر اللہ کے سامنے اپنا قدم ہلا نہیں سکے گا۔ سوال یہ ہوگا، جو عمر، جو زندگی، جو مہینے، جو دن اور سال تجھے عطا کیے تھے، ذرا بتا ان کو کہاں گزار کے آیا ہے؟ اس دن سوال ہونے سے پہلے خطبہ جمعہ کے لیے آنے والوں، میں اور آپ آج اسی دن اپنے آپ سے سوال کر لیں، جو زندگی
جو دن اور مہینے اور سال ہم گزار رہے ہیں، ہم آج اپنے آپ سے پوچھ لیتے ہیں یہ عمر اور زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ صرف کاروبار میں، صرف دنیا کمانے میں، صرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں، صرف دنیا میں کچھ کما لینے کی ہرس اور لالچ میں، ان عمرہ فیما افنا، جو عمر اور زندگی اور سال اللہ نے تمہیں عطا کیے تھے، بتاؤ یہ اللہ کی دی ہوئی امانت کہاں گزار کے آئے، کہاں ضائع کر کے آئے ہو؟ سوال کر لیں آج اپنے آپ سے، ہماری راتیں کہاں گزرتی ہیں؟ ہمارے دن کن کاموں میں ضائع ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے میں اور آپ گزارتے ہیں، ان 24 گھنٹوں میں کتنے لمحات ایسے ہیں جو ہم رب کے سامنے قیام میں گزارتے ہیں؟ ان 24 گھنٹوں میں کتنی گھڑیاں ایسی ہیں جو ہم خالق و مالک کے سامنے رکوع اور سجدے میں گزارتے ہیں؟ دوسرا سوال آئے گا، ان علمہ فیما فعل او قال فیما عمل۔ دوسرا سوال یہ آئے گا، دنیا میں جو تمہارے پاس وحی کا علم آیا، قرآن و حدیث کا تم نے علم سنا، جمعے پڑھے تھے، درس سنے تھے، تمہارے کانوں نے سنا تھا، دماغوں اور دلوں نے سمجھا تھا، تمہیں اللہ کے قرآن کی آیات، اس کے پیغمبر کے فرمان سنائے اور سمجھائے گئے تھے، تم نے سنے تھے، سمجھے تھے۔ خالق و مالک پوچھے گا ذرا یہ بتاؤ، جو قرآن و حدیث کا علم سنتے تھے، سمجھتے تھے، بتاؤ اس پہ عمل کتنا کیا تھا؟ محشر کے دن پوری کائنات کے سامنے خالق و مالک یہ سوال کرے، ہم وہاں شرمندہ ہوں، اس دن سوال کرنے سے پہلے آج یہاں اپنے ضمیر کی عدالت سے سوال کریں۔ درس ہم بھی سنتے ہیں، جمعے ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی آیات ہم بھی سنتے اور سمجھتے ہیں، میرا اور آپ کا عمل کس راستے پہ ہے؟ کوئی ایسا موضوع نہیں، کوئی ایسا عنوان نہیں جو ہم نے نہ سنا نہ سمجھا ہو۔ جمعہ پڑھنے والے، درس سننے والے، قرآن و حدیث کو سمجھنے والے، جمعے کے دن آج اپنا حساب کریں۔ قرآن و حدیث کی جو باتیں ہمارے کانوں سے ٹکرا کر ہمارے دلوں میں اترتی ہیں، سمجھ آتی ہیں، قرآن و حدیث کی ان باتوں پہ ہم کتنا عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ نماز کی اہمیت پہ جمعہ پڑھتے اور سنتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کا علم سن کر اپنے آپ کو نمازی بنایا ہو؟ ان علمہ فیما عمل، سوال ہوگا، خالق و مالک پوچھے گا، محشر کے میدان میں سوال ہوگا۔ سوال کا جواب دیے بغیر کوئی آدم کا بیٹا اپنی جگہ سے اپنا پاؤں ہلا نہیں سکے گا۔ ذرا یہ بتاؤ، جمعے پڑھنے والوں، درس سننے والوں، قرآن کی آیات کو، اللہ کے پیغمبر کے فرمان کو سمجھنے والوں، سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے تھے یا عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے؟ عمل کا سوال ہوگا، اپنے آپ کو عمل کرنے کے لیے تیار کریں۔ جمعہ پڑھنا، درس سننا اور جمعے کے بعد کان لپیٹ کے دامن جھاڑ کے چلے جانا، جس حالت میں ہیں اسی حالت پہ رہنا، وہی ڈیٹھ پن، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی کا نام تکبر ہے، اسی کا نام غرور ہے، اسی کا نام اکڑ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کو، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سن بھی لیتا ہے، سمجھ بھی لیتا ہے، اس کے بعد اپنی اکڑ پہ رہتا ہے، اپنی انا پہ رہتا ہے، اپنے تکبر پہ رہتا ہے۔ جمعے پڑھ کر
آیات سن کر حدیث سمجھ کر اس کا عمل ٹھیک نہیں ہوتا، اسی کا نام تکبر کرنے والا ہے۔ اور کل قیامت کے دن خالق و مالک یہی سوال کرے گا، جو آیات اور جو حدیثیں تم نے سنی تھیں، خالق و مالک پوچھتا ہے تمہیں میں نے کان دیے تھے، سماعت دی تھی، سننے کی طاقت دی تھی، سمجھنے کی صلاحیت دی تھی، ذرا یہ بتاؤ میرے دی ہوئی نعمتوں، ان کانوں کو، اس دماغ کو استعمال کر کے میری نعمتوں کو، میرے فرمان کو، میرے پیغمبر کی حدیثوں کو سنا تھا، سمجھا تھا؟ خالق و مالک پوچھتا ہے جو سن لیا سمجھ لیا اس پہ عمل کتنا کیا تھا؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ خالی کلمہ پڑھ لینا، اس کے بعد اپنی من مانی، اپنی مرضی، اللہ اس کے رسول کے فرمان کو پسے پشت ڈال کے پھینک دینا، اپنی اکڑ میں پھرتے رہنا، دنیا کے کاموں میں لالچی اور حریص بن کے لگے رہنا، ہوتی رہے اذان، آتا رہے بلاوا، کوئی پرواہ نہیں۔ اس انسان کے لیے ناکامی، ذلت اور رسوائی ہے جب محشر کے میدان میں خالق و مالک پوچھے گا ان علمہ فی ما عاملا، جو علم سنا اور سمجھا تھا بتاؤ عمل کتنا کیا تھا؟ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا سوال، اور سوال کرنے والے کی شان اور عظمت پہلے سن لیں۔ سوال کرنے والا وہ ہے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ محشر کے میدان میں انسان اس خالق و مالک کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہے۔ تصور کریں وہ منظر، وہ کیفیت، وہ حالت کیسی ہوگی جس دن خالق و مالک بڑے غضب اور غصے میں ہوگا۔ ایک طرف جہنم بھڑک رہی ہوگی، اس جہنم کے اوپر پل صراط رکھا ہوگا، اور امام الانبیاء خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہوں گے ربی نفسی ربی نفسی۔ کسی نبی کے اندر سفارش کرنے کی جرت نہیں ہوگی، سارے پردے کھل جائیں گے، سارے راز افشاں ہو جائیں گے، اگلے پچھلے ساری پشتوں کے لوگ جمع ہوں گے، عدالت لگی ہوگی، کائنات کا سب سے بڑا جج خالق و مالک عرش پہ جلوہ افروز ہوگا۔ یہ انسان جس کو اللہ نے پانی کے گندے قطرے سے پیدا کیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اپنی جگہ سے قدم ہلا نہیں سکے گا۔ تیسرا سوال آئے گا ان مالہ من این اکتسب وفیما انفق۔ کائنات میں تو نے بڑی مغز ماری کی تھی، بڑا جسم کو کھپایا تھا، دنوں کو بھی ضائع کیا، راتوں کو بھی برباد کیا، مہینے، سال اور زندگی دنیا کا مال اکٹھا کرنے میں برباد کر کے آ گیا۔ ذرا یہ بتا جو مال تو نے بڑی محنت سے کمایا تھا، جس مال پہ بڑا ناز اور فخر کرتا تھا، یہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ دھوکے دیتے رہو، جھوٹ بولتے رہو، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے حق پہ قبضے کرتے رہو، دغا بازیاں، دھوکے کرتے رہو، ادھار لے کے قرض کر کے چور بن کے کھا جاؤ، واپس نہ کرو۔ دینے والا بیچارہ مانگتا ہوا مر جائے، لینے والے کو حیا اور شرم نہ آئے، صرف مال کمانا ہے، جیسے مرضی مال آئے، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، کسی یتیم کا حق کھا کے، جس سے قرضہ لیا ہے اس کا قرضہ دبا کے، دغا بازیاں کر کے، نمازیں چھوڑ کے، سود کھا کے، بس مال آنا چاہیے۔ خالق و مالک کے پیغمبر نے فرمایا سوال نامہ آؤٹ ہو چکا ہے، پیٹرن آ چکا ہے، پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے۔ تیسرا سوال ہوگا، سوال کرنے والا پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، یہ انسان اس کے سامنے کھڑا ہے، محشر کے میدان میں آدم سے لے کر آخری انسان تک پوری انسانیت جمع ہے۔ خالق و مالک سوال کرتا ہے جس مال کو کمانے کے لیے
تو نے اپنے وجود کو کھپا دیا، یہ تو بتا یہ مال کہاں سے کمایا تھا؟ چوریاں کر کے، ڈاکے مار کے، جھوٹ بول کے، بدماشی کر کے، ناجائز، حرام اور ممنوع طریقوں سے مال کمایا ہے یا جائز طریقے سے کمایا ہے؟ اور مال کے بارے میں دوسرا سوال، بینک بھر لیے اور زمینوں کا مالک اور وارث بنتا چلا گیا، ذرا یہ بھی بتا اللہ کا دیا ہوا مال کن راستوں پہ خرچ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مال حلال کمانا چاہیے، حلال کمانے کے ساتھ دوسرا سوال یہ ہوگا جو حلال اور پاکیزہ مال تو نے اللہ کی توفیق سے کمایا ہے، اللہ نے تیرے لیے رزق اور مال کے دروازے کھولے تھے، ذرا تو بھی تو بتا تو نے اللہ کا دیا ہوا مال کہاں خرچ کیا ہے؟ مال کمانے کا شوق ہمیں ہے لیکن خرچ کرنے کی جرت نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو خرچ کرنے کی جرت ہوتی بھی ہے، کوئی 10-20 کا پھٹا اور گندا نوٹ مسجد کے غلے میں ڈال کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کے دیے ہوئے مال کا حق ادا کر دیا۔ مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا؟ یہ دو سوال ہوں گے مالداروں سے۔ ان سوالوں کے بغیر کسی انسان میں اتنی جرت نہیں ہوگی کوئی انسان خالق و مالک کے سامنے اپنا قدم ہلا سکے۔ اللہ نے مال دیا ہے، پھر جوانی دی ہے، خوبصورتی، قد کاٹ، حسن و جمال دیا ہے، اور ساتھ مال و دولت دیا ہے، اور اس کے خرچ کرنے کا انداز کیا ہے؟ دوست کی شادی پہ لوگوں پہ پیسے پھینکتا ہے، لوگوں کو اپنے قدموں میں روند کے ذلیل کرتا ہے۔ اللہ پوچھے گا ذرا یہ بتا مال کہاں کن راستوں پہ خرچ کیا تھا؟ عزت کے ساتھ، پردے کے ساتھ، رازداری کے ساتھ، عزت نفس کے ساتھ، کسی یتیم اور بیوہ کی مٹھی میں 200-400 رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کسی یار کی یاری میں لوگوں کو دکھانے کے لیے لاکھوں بارات پہ لٹا دینے والا قیامت کے دن خالق و مالک کے سامنے مجرم بن کے کھڑا ہوگا کہ میں نے تجھے مال عزت کے ساتھ دیا تھا اور تو نے مال لوگوں کو کتنا ذلیل کر کے دیا۔ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ یار کی یاری میں مہندی کی رات بے حیائی پہ پیسے لٹانے والا مجرم بن کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا۔ اس نے اللہ کی دی ہوئی امانت کو یوں لوگوں پہ رسوا کیا تھا، برباد کیا تھا۔ یار کی یاری میں اللہ کی غریب اور کمزور عوام پر، لوگوں پر، یتیموں مسکینوں پر عزت کے ساتھ خرچ کرنے کی بجائے باراتوں اور شادیوں میں پیسے لٹا کر غریبوں کو ذلیل کرتا رہا، پاؤں پہ اور زمین پہ رونتا رہا۔ سوال ہوگا ذرا یہ تو بتا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ اس دن سوال ہونے سے پہلے آج فرصت ہے، موقع ہے، غنیمت ہے۔ میں اور آپ بھی سوال کر لیں، ٹیلی کر لیں، موازنہ کر لیں، اللہ نے کتنے مال کے مالک بنایا اور ہم اس اللہ کے دیے ہوئے میں سے کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ عقل مند اور دانا، سمجھدار اور سیانے اپنی اولادوں کو سمجھاتے ہیں مولویوں سے دور رہنا، مانگنا ان کی عادت ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں سوال ہوگا مال گننے والوں، جوڑنے والوں، سنبھالنے والوں، بنانے والوں، سال، مہینے، دن اور رات مال کے لالچ میں کھپا دینے والوں، اپنے جسم کو بوڑھا کر کے بالوں کو سفید کر دینے والوں، اسی مال کو کمانے میں جواب دینا پڑے گا یہ مال کن ذرائع سے کمایا تھا اور کن راستوں پہ خرچ کیا ہے۔ آج میں اور آپ اپنا محاسبہ کر لیں، اپنے آپ سے سوال کر لیں،
ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی کتنی نعمتیں اور کتنا مال ہے، اور اس مال میں سے ہم کتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ چوتھا سوال جو قیامت کے دن خالق و مالک کرے گا، اور اس سوال کا جواب ہر انسان کو دینا پڑے گا، ان جسمہ فیما ابلا، پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک اللہ نے کامل، اکمل اور بہترین وجود عطا کیا تھا۔ معذور نہیں تھا، اپاہج نہیں تھا، لولا لنگڑا نہیں تھا، صحت مند، کامل اور اکمل وجود، جوانی، حسن، طاقت، قوت، ان جسمہ فیما ابلا، ذرا یہ تو بتا یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت، قوت، یہ جسم کہاں کھپا کے آیا ہے؟ صرف دنیا کمانے میں ہی بوڑھا ہو گیا، یا تو نے اس طاقت کو اللہ کے سامنے قیام میں بھی استعمال کیا؟ صرف دنیا کمانے کے لیے مر کھپ گیا، یا اس وجود کی طاقت کو اللہ کے سامنے رکوع میں بھی استعمال کیا؟ صرف دنیا کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی لالچ میں دوڑ دوڑ کے مر کھپ کے آ گیا، یا اس وجود کو سجدہ میں استعمال کر کے، قیام میں استعمال کر کے اس وجود کو اللہ کی عبادت میں استعمال کیا؟ ان جسمہ فیما ابلا، جو جسم، جو طاقت، جو قوت اللہ نے تجھے عطا کی تھی، حسن و جمال کا مالک تھا، خوبصورت تھا، تیری آنکھیں، کان، ٹانگیں اور جسم صحیح سلامت تھا، قیام کرنے کی، رکوع کرنے کی، سجدہ کرنے کی، اللہ کے حضور آنے کی طاقت تھی، بتا اپنا جسم کہاں کھپا کے آیا ہے؟ اگر تو دنیا کی کمائی میں جسم کو کھپا کے اجاڑ کے چلے گئے، اللہ کی بندگی میں اس جسم کو استعمال نہ کیا، قیامت کے دن محشر کے میدان میں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں، ہمارا جسم کہاں کھپ رہا ہے؟ ہمارے جسم کی طاقت، وجود اور قوت کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ اللہ کی عبادت میں یا صرف دنیا کمانے میں؟ کاروبار، دنیا کی کمائی، مال کا لالچ، اس کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کو اللہ کی عبادت میں بھی استعمال کریں، اگر قیامت کے دن اللہ کے سامنے شرمندگی سے بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آیا، سوال کیا، ای المؤمنین اکیس، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوال بتا دیں، دنیا میں بڑی انسانیت ہے، بڑے بڑے عقل مند اور سمجھدار لوگ ہیں، اللہ کے پیغمبر ذرا یہ تو بتا دیں انسانوں میں سے سب سے عقل مند اور دانا انسان کون ہے؟ ہم کس کو عقل مند کہتے ہیں؟ ہماری نظر میں، ہمارے معیار میں سمجھدار کون ہے؟ ماں بڑے فخر سے بیان کرے گی میرے بیٹے نے کاروبار سنبھال لیا، اگر بیٹا پوری دنیا کا بڑا بزنس مین بھی بن جائے، اگر اس کی زندگی میں اللہ کی بندگی نہیں، یہ عقل مند اور سیانہ نہیں۔ بچے نے حویلی، زمینیں، کاروبار سنبھال لیا، باپ خوش ہو کے اکڑ کے چلتا ہے، میرا بچہ بڑا سیانہ۔ اگر آپ کا بچہ نمازی نہیں، اللہ کی قسم بے نمازی اگر پوری کائنات کا مالک بھی بن جائے، دولتوں کا، خزانوں کا وارث بھی بن جائے، بے نمازی کی اللہ کے ہاں قدر گٹر کے گندے کیڑے کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہم نے کیا معیار بنایا سمجھداری کا؟ میٹرک
ایف اے اور بی اے اور پھر ایم اے اور پی ایچ ڈی، بچہ بہت بڑا افسر بن گیا، نمازی نہیں بنا، کوئی ماں کوئی باپ یہ نہ سمجھے میرا بچہ بڑا کامیاب ہے۔ نبوت والی زبان، اللہ کے پیغمبر کے الفاظ۔ صحابی نے پوچھا عقل مند کون ہے؟ فرمایا اکثرہم للموت ذکرا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا۔ سوال کرنے والے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اگر عقل مند کا پوچھنا چاہتا ہے، سیانے اور دنا کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، تو سن، امام الانبیاء کی نظر میں، آپ کے معیار میں عقل مند اور سمجھدار وہ ہے جو اس زندگی میں دنیا کمانے کے ساتھ، دنیا کے کام اور کاروبار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے اور زندگی میں اپنی موت کی تیاری کرتا ہے۔ کاروبار، دنیا کے معاملات، دنیا کی تعلیم، دنیا کمانے کی فکر، ان سارے کاموں کے ساتھ عقل مند اور سیانہ اور سمجھدار وہ مسلمان ہے جو اللہ کی بندگی کر کے، عبادت کر کے، دن اور رات میں دنیا کے کاموں کے ساتھ اللہ کے فرض کی ادائیگی کر کے مرنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو قیمتی بنا کے نیکیاں کما لیتا ہے۔ اللہ ہمیں ان سوالوں کی تیاری کرنے کی، گزرتے ہوئے سالوں کو، گزرتے ہوئے دنوں کو، اپنی زندگی کے اس سفر کو قیمتی بنانے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔